السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کافی دنوں سے غیر حاضری رہی، اب اللہ عز و جل کی توفیق سے دوبارہ حاضری ہوئی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اب درس کا یہ کام مسلسل چالو رہے گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہمیں اور آپ کو کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمائے۔ ایک بات میں عرض کروں کہ جن دنوں میں باہر تھا، حرمین طیبین میں تھا، ان دنوں میں بھی فیس بک پر میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا۔ یہ نہ سمجھیں کہ ان دنوں میں پڑھا رہا تھا، نہیں، جو پرانی ویڈیو میرے پاس تھیں انہی کو میں اپلوڈ کر دیتا تھا، تاکہ کچھ لوگ فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے بھی دین کی چیزیں، دین کی باتیں سیکھ سکیں۔ بعض ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، تو میں نے بتایا کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں مصروفیت ہے اور یہاں سے کلاس تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن ہاں جو ہمارے پاس پہلے سے ویڈیو موجود ہے ان کو ہم فیس بک پر اور انسٹا پر انشاءاللہ تعالی ہم ہر روز ڈالتے رہیں گے۔ کسی دن غیر حاضری رہی، جس کی وجہ یہ کہ وہاں نیٹ بہت مہنگا ہے اور کہیں اپلوڈ ہونے میں بھی دقت آتی تھی، لیکن اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آن لائن یہاں سے نشر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سورہ آل عمران سے ہم لوگوں نے 132 آیتیں پڑھ لی ہیں، اور آج پھر ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 133 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف تم دوڑو۔ اس سے دوڑنے سے مراد یہ نہیں جو ہم دوڑتے ہیں یا چلتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، گناہوں سے معافی طلب کریں، اور نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر یہ کام کریں۔ جو دوڑنے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اور وقت متعینہ پر جو فرائض ہے ان فرائض کو ہم ادا کریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ ہم حاضر ہوں، یہی اس کا مطلب ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے مثال بیان کی ہے۔ ایک بات یہ جان لیں، میں نے جمعہ کی تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آسمان اور زمین جنت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، وسعت کے اعتبار سے بھی، لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ نے علماء کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ 70,000 برس تک ایک تیز رفتار سواری پر بٹھا کر کسی حافظ کو یا کسی عالم کو دوڑایا جائے گا، چلایا جائے گا، اور وہ ایک ستون سے دوسرے ستون تک نہیں پہنچے گا۔
اس طرح کی روایتیں بھی آپ کو مل رہی ہے کہ اس کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے کئی برس تک، کئی ہزار برس تک تیز رفتار سواری چلتی رہے، پھر نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کی وسعت کتنی ہے۔ لیکن اس آیت پاک میں جو آسمان اور زمین سے مثال بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے درمیان نظر اٹھا کر اگر کوئی چیز بڑی دیکھتا ہے تو وہ آسمان دیکھتا ہے یا زمین دیکھتا ہے۔ تو اس آسمان کی مثال اسی لیے آسمان سے مثال بیان کی گئی کہ جو چیز تم سب سے زیادہ دیکھتے ہو، اس کی بھی وسعت جنت کے مقابل میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین سب اس میں سما جائیں، اتنی وسعت اس جنت میں ہے۔ اور جنت اللہ نے وہ تیار کس کے لیے کیا ہے؟ متقیوں کے لیے کیا ہے۔ اب متقی کی علامت، اس کی پہچان اور متقی کے اوصاف اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک بات، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں چار چیزیں بیان کی گئی، یعنی متقی ہے کون، اللہ سے ڈرنے والا ہے کون۔ میں نے مسجد میں ایک بات کہی تھی کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو بھائی کے مال کو نہیں کھائے گا، یتیم کے مال کو نہیں کھائے گا۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو باپ کے خلاف نہیں جاتا ہے، اگر کوئی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کے خلاف نہیں جائے گا، اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں متقی کو اگر جاننا چاہتے ہیں متقی ہے کون، تو ایک جملے میں اللہ سے جو ڈرتا ہے وہی متقی ہے۔ اب ڈرنے والا نماز نہیں چھوڑ سکتا، ڈرنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، غدر نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا، فریب نہیں دے سکتا، لوگوں کو اندھیروں میں نہیں ڈال سکتا، اپنے علم کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ متقی کی پہچان ہے۔ ایک اس آیت میں چار چیزیں، ایک خوشحالی اور تنگ دستی میں، دونوں حال میں اللہ تعالی کی راہ میں یہ خرچ کرے گا۔ اگر خوشحالی ہے، اگر خوب مال اس کے پاس ہے تو اسی طرح وہ سخاوت سے کام لے گا، خوب دے گا۔ لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو پھر بھی وہ رسول کائنات کی سیرت طیبہ اور امہات المومنین کی سیرت طیبہ اس کے سامنے ہے کہ ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بسا اوقات ام سلمہ کے پاس ایک روایت ہے، ام سلمہ کے پاس ایک مانگنے والا آیا، ام سلمہ نے باندی سے کہا کہ اس کو کچھ دے دیں۔ دیکھا تو دو لوگ ہیں، دروازے پر مانگنے والے دو ہیں اور گھر میں صرف ایک کھجور ہے۔ آپ نے کہا باندی سے کہ اس کے دو حصے کر لیں اور ایک حصہ ایک کو دے دیں اور ایک حصہ ایک کو دے دیں، یعنی کسی سائل کو دروازے سے یوں نہیں پھیرا جائے گا، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح سے واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے علماء کی زبانی یہ بات سنی بھی ہوگی۔ تو اللہ عز و جل کے جو متقی بندے ہیں ان کے یہاں خوشحالی ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے پر خرچ کریں گے، اور تنگ دستی بھی ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے پر خرچ کریں گے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غصہ پی جائیں گے، غصے کو یہ پی جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ غصہ آ گیا تو اب غصے میں یہ بالکل جامے سے باہر ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو معاف کر دیں گے، لوگوں کو معاف کر دینا یہ متقی کی علامت ہے، اور احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، یہ متقی کی علامت ہے۔ اب یہاں متقی کی چاروں علامتوں کو، چار اوصاف کو آپ دماغ میں رکھیں اور اللہ اس کے رسول کا فرمان سامنے رکھیں تو ان کے درجات یوں ہی بلند ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راہ میں خرچ کرنے کی کئی آیتیں آپ نے پیچھے پڑھ لی۔ اب یہاں بھی سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بعض آیتوں میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ نے تمہارے لیے جمع کر رکھا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتا دیا، بندہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، 700 گنا بھی اللہ دیتا ہے۔ اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بات بالکل صاف ہوئی۔ غصے پر قابو پانے کے لیے
یا غصے کو پی جانے کے لیے بس اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو پہلوان کو پیچھے کر دے یا پہلوان کو پیچھے کر دے، وہ بہادر نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ کسی کے تعلق سے بکنے والوں کو اللہ ننگے فرق کر دیتا ہے، بالکل برہنہ ہو جاتا ہے، وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سامنے والا بندہ صبر کرے، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ اپنا عذاب اس کے لیے روک دے گا۔ حضرت امام زین العابدین کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ امام زین العابدین وضو کر رہے تھے، باندی وضو کرا رہی تھی، وہ لوٹا باندی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ کے چہرے مبارک پر وہ لوٹا گرا۔ آپ احساس کریں کہ ایک پانی کا بھرا ہوا بدنا یا لوٹا اگر کسی کے منہ پر گرے یا چہرے پر گرے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ امام زین العابدین کو غصہ آیا، اس نے یہی آیت پڑھ دی، یہ آیت پڑھ دی۔ امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ غصے کو پی جانا ایک بہادر کی نشانی ہے۔ کم ظرف انسان اور جس کے اندر کنٹرولنگ کا مادہ نہیں ہے نا، وہ تھوڑے سے واقعات سے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس مصائب کے جتنے بھی پہاڑ توڑے جائیں صبر سے کام لے، اللہ آپ کو بلند کر دے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ امام پاک نے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کتنا معاملہ پیش آیا، اور تنہا آپ نے پھر اپنی جان کی بھی بازی لگا کر اسلام کو آپ نے سینچ دیا۔ یہ صبر سب سے اہم چیز ہے۔ بسا اوقات آدمی، اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ وہ درد کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، تھوڑے سے غم آتے آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ انسانی کا ایسا یار جس کے اندر انسانی فطرت نہ ہو۔ انسان کی فطرت ہے وہ صبر کر لینا، انسان کی جیسے فطرت ہے نا دھوکہ دینا، انسان کی فطرت ہے جھوٹ بول دینا، اسی طرح انسان کی فطرت ہے صبر کر لینا۔ تو وہ انسانی کیا ہے یار جو تمام مصائب کے پہاڑوں صبر نہ کر سکے، صبر کر کے اسے ثابت کرنا ہو کہ ہاں وہ مکمل انسان ہے۔ عفو اور درگزر کے کو بھی آپ حضرت امام زین العابدین سے جو ابھی روایت میں نے بیان کی اس کو سامنے رکھ کر کہ انسان کو معاف کر دینا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے وہ رشتہ مضبوط کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل ہو جائے تو کوئی اس پر ظلم کرے تو یہ صبر کر لے اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور کوئی بندہ اگر اس کے تعلق سے قطع تعلق کر لے، رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا، پھر بھی یہ آدمی رشتہ جوڑ لے، اللہ کے رسول فرماتے پھر اس کے لیے جنت میں محل بن جائے گا۔ اچھا، ہر آدمی جنت میں محل چاہتا ہے لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے خونی رشتہ داریوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے رشتہ داریوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، دوستی کا قتل عام کر دیا جاتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، چند پیسوں اور چند سکوں کے تعلق سے لوگ رشتہ داریوں کو دبوچ کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول کائنات کی اس طرح سے متعدد اور بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے جو یہ کام کر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، ایک بدتمیز انسان آیا، اس نے رسول کائنات کی ردا، آپ ڈالے ہوئے تھے، اس نے رسول کائنات کی ردا کو اس طرح کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں، اس گردن پاک میں یا گلے مبارک میں چوٹ آ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے محمد کیا میرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے اسے بھی حصہ دے دو۔ یعنی اس نے تو آپ کی گردن پھنسا دی، آپ کو تکلیف دی۔ آقا نے اسے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا محمد کیا میرے لیے تمہارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے؟ آقا چاہتے تو کیا کہہ دیتے دفع ہو، لیکن معاف کر دینا یہ حضور کا خاصہ ہے، اور یہ مومن کا بھی خاصہ ہے، مومن کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بسا اوقات آدمی سوچتے ہیں کہ آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ معاف کرنا نہیں ہوا، طاقت ہو بدلہ لینے کی
اور پھر آپ بدلہ نہ لے، اسے معاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آدمی کے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے بھی حصہ لگا دیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا مثال دی جائے عفو اور درگزر کرنے کے لیے، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ یہاں ایک چیز، اس آیت کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنے پیر کو، اپنے امام کو یا کسی ولی کو اگر بے گناہ مان رہا ہے تو پھر اس کی جہالت ہے۔ اس آیت کے بعد بھی مولوی کو اگر منزل من السماء مانا جاتا ہے تو پھر جان لیجئے کہ اس نے قرآن دیکھا نہیں۔ یہ بھی جان لیں کہ فرمایا گیا کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا ایسے ہی ہے، یعنی صرف پڑھ لینا سمجھنا نہیں۔ ہم لوگ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، لیکن جو لوگ پڑھ رہے ہیں جیسے حفاظ کرام، یہ ایسے ہی پڑھنا ہے کہ کسی بادشاہ کا خط آیا اور رات میں نے اس خط کو دیکھا اور بند کر کے رکھ دیا، یا چراغ ہمارے پاس نہیں تھا اور ہم نے اس خط کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ بندہ اگر قرآن کو نہیں سمجھے گا تو وہ کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے اگر قرآن فہمی آپ کے اندر آ گئی تو آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے وہ لوگ جب کبھی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، یعنی ہوتا ہے آدمی، ہم اور آپ یا کوئی بھی، یہ تو بات جس کی ہو رہی ہے صحابہ رسول ہیں، جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو پھر اس گناہ پر یہ ڈٹتے نہیں ہیں بلکہ توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر یہ پاک ہو جاتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وہ پوری آیت جو آپ نے پڑھی نا پیچھے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آیت جو آپ نے پڑھی کہ کہاں دوڑ لگانا ہے؟ اللہ عز و جل کی جنت کی طرف اور اس کی بخشش کی طرف۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو یہ گناہ سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص سے دوستی کر بیٹھا تھا، دونوں دوست ہیں صحابہ رسول میں سے، ایک تو چلے گئے میدان کارزار میں، اور وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے ذمہ داری سنبھالنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ گوشت منگا لیں، تو جو مجاہد تھے ان کی بیوی نے ان سے کہا، دوست تھے، کہ گوشت لے آئیں۔ یہ گوشت لے کر آئے، شیطان نے انہیں بھٹکا دیا، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور بوسہ لے لیا اور اس کو اپنے گلے لگا لیا۔ بیوی نے جھڑک دیا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی کا مطلب یہ فوراً یہ نادم ہو گئے، اور پھر یہ جنگل و بیابان کی طرف چلے گئے توبہ کرتے ہوئے، اے اللہ مجھ سے یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو بیوی سے انہوں نے کہا کہ ہمارا دوست ٹھیک تو ہے، تو بیوی نے کہا ایسے دوست کو لے کر کیا کریں جس کی ایسی ایسی حرکتیں ہوں۔ تو انہوں نے پھر وہ جنگل و بیابان میں جا چکے تھے اور وہ توبہ کر چکے تھے، اور ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن گناہ پر وہ اصرار نہیں کہ ڈٹے ہوں۔ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لینا، پھر اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جانا، یہ کس کی علامت ہے؟ ایک متقی کی علامت ہے۔ پتہ چلا اب کسی ولی سے بھی اگر گناہ ہو جائے یا کسی عالم سے، کسی فقیہ سے بھی گناہ ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن گناہ پر ڈٹنا نہیں ہے۔ جس دن پتہ چل جائے کہ یار میں نے گناہ کر لیا ظاہر، وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یا باطن کوئی گناہ تو وہ کہتے ہی رہتے پروردگار جو جانے میں گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر دے، جو انجانے میں گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص کھجور بیچتا تھا، عورت خریدنے کے لیے آئی، انہوں نے عورت کا ہاتھ پکڑا
اور اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے۔ ان کا نام تیہان نامی ہے، تیہان ان کا نام ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ اس لیے بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد جب توبہ کرتا تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اب اس آیت کو دماغ میں رکھیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اہل بیت معصوم ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ معصوم ہیں، یا کوئی کسی کا گمان ہے کہ اہل اللہ معصوم ہے، وہ جان لیں کہ معصوم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ محفوظ عن الخطا ہے، اللہ گناہوں سے انہیں بچاتا ہے، لیکن اگر ان سے گناہ ہو جائے تو یہ گناہوں پر ڈٹتے نہیں ہیں، بلکہ یہ توبہ کر لیتے ہیں اور فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ چیز ڈال دے تو آج دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، انسان کی انا ختم ہو جائے تو وہ مکمل انسان ہو جاتا ہے۔ آج جو رسوائیاں مل رہی ہیں، یا آج دین کا نقصان ہو رہا ہے، یا آج جو قبائلی نقصان ہو رہا ہے، یا خاندانی نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کی اصل وجہ ہماری انانیت ہے۔ انسان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہ جانتا کہ ہم سے اللہ اس کے رسول کے معاملات میں بیان کرنے میں، یعنی ہمیں احکام شرع بیان کرنے میں غلطی ہو گئی۔ آدمی سوچتا رہے میں تو بڑا علامہ ہوں، میں رجوع کیسے کر لوں گا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کے 1000 ٹکڑے بھی کیے جائیں، اور میں تو کہتا ہوں ان کے قدم کے نیچے جو خاک ہے اس خاک سے بھی ہم جیسے مولوی نہیں بن سکتے۔ وہ اپنے معاملات میں فوراً رجوع کر لیتے۔ آپ پڑھیں تو عقود رسم المفتی ہو، آپ پڑھیں تو فقہ کی بڑی بڑی کتاب، ان کے حالات تو ان کے پڑھیں، انہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مسائل سے رجوع کیا۔ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آیا، اللہ نے حق واضح فرمایا، انہوں نے رجوع کر لیا۔ آج جو معاملات ہمارے یہاں ہے نا گڑبڑ، وہ علماء بھی رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مولوی بھی رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی اپنے قریب کا مسئلہ تھا، میں گیا تھا، آپ سے میں نے بتایا نا، سب کچھ ہوا، بیان بھی کر دیا، فتویٰ لکھ کر بھی میں نے دے دیا، یہ ہوا کہ جمعہ میں اعلان کر کے رجوع کرے۔ اس لیے جمعہ کے اعلان میں یہ بات ہوئی تھی کہ فلاں جگہ ایسا ایسا نہیں ہوا، جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیے، پھر واویلا ہوا کہ یار رجوع نہیں کیے، مطلب کہ رجوع کر لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں، جبکہ میں نے اپنے پیر و مرشد کو، حضور تاج الشریعہ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں رجوع کر لیا ہے۔ تو بھائی یہ آج کا مولوی کس کھیت کا مولی ہے، ان کے مقابل میں ہے کیا؟ اللہ والے صرف یہ دیکھتے ہیں، انانیت نہیں، لباس میلے کچیلے کچھ بھی نہیں، یہ تو 2 کوڑی کے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں، اللہ والے یہ نہیں سوچتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، یہ وہ سوچتے ہیں، اس کے آگے نہیں سوچتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت پر فضل خاص فرمائے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمانوں کو، کافروں کو بڑی مہلت دی تھی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو صحیح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا مسئلہ کیا۔ اللہ نے مہلت دی، انہیں کئی چانس دیے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ واپس نہیں آئے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی ایک کام کرو کہ دیکھو تو ان آبادیوں کو جن آبادیوں میں یہ پائے جا رہے تھے، اللہ اس کے رسول کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے تم دیکھو اور درس عبرت حاصل کرو کہ تمہیں اللہ اس کے رسول کو جھٹلانا نہیں ہے۔ ان کو مہلت دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، انبیاء کو شہید کیا، نہ جانے کیسے کیسے معاملات کیے۔ تو ان کو مہلت دی گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت کے بعد جب انہیں صحیح نہ پایا، انہیں صالح نہ پایا، انہیں ٹھیک نہ پایا، تو پھر اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ اور اگر کسی بندے کو، ہم نے بہت پہلے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہر دن اپنا محاسبہ بندہ کرے، ہر دن سوچے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی کی آہ لگ گئی ہے اس وجہ سے مجھے ٹھوکر لگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی کی آہ لگ گئی ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اور ایک بات یاد ہو، ذلیل اور ذلت و رسوائی کی وہ تعریف نہیں ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔
کہ ہر ایرا غیرہ کسی کی برائی کرنے لگے، یہ ذلت نہیں. ذلت یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول اپنی نظر میں اسے ذلیل کر دے، یعنی دنیا بھی چھین لے اور آخرت سے بھی حصہ نہ ملے، اسے ذلت و رسوائی کہتے ہیں. ورنہ پھر آپ کیا کہیں گے، ہمارے اسلاف کے ساتھ تو بہت سارے معاملات ہوئے. بادشاہ وقت خلاف تھا، جیل میں قید کر دیا گیا، پھر ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، پھر انہیں زہر پلا دیا گیا، تو اسے ذلت کہیں گے؟ ذلت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں بندہ اگر ذلیل ہے تو یہ اصل ذلت ہے. یہ بات دماغ میں ہو. تو اس طرح کے جو واقعات آتے ہیں قرآن میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قوم کے ساتھ، قوم ہود کے ساتھ، سمود کے ساتھ، صالح کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملات ہوئے. یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہمیں انبیاء کو جھٹلانا نہیں ہے، ہمیں حد سے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں کسی کے معاملات میں ادھر ادھر نہیں کرنا ہے. یہ سب معاملات اسی لیے آتے ہیں کہ ہم درس عبرت پکڑ لیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. یعنی ہوتا ہے کہ شروع میں تمہیں تکلیف ہوتا ہے کہ تمہیں پریشانی ہو، لیکن ایک بات ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر ایمان کے ساتھ ہو تو خاتمہ اس وقت ہوگا جب کہ تمہارا بول بالا ہو جائے. یہ بات دماغ میں رکھو. یہ اصل میں آیت یہ ہے کہ غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد صحابہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے مجھے شکست مل گئی، ایسا کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بدر میں تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بیمان ہو کر پھر ہمت نہ ہارے، احد میں تمہارے مقابلے کے لیے آگے، احد میں تمہارے مقابلے کے لیے آگے، اور تم گھبرا رہے ہو. گھبرانا نہیں ہے، تم ہمت سے کام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم اگر ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ بلند فرما دے گا. یہ غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں. یہ ہار، یہ جیت، یہ تمام معاملات آنے کی وجہ بھی بہت ہے، آگے انشاءاللہ بھی ہم بیان کر دیں گے. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کس طرح فرماتا ہے؟ کلام فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس تکلیف آئی ہے، یعنی بظاہر جو لگ رہا ہے کہ تمہیں شکست مل گئی ہے، تو تھوڑی دور جا کے دیکھو تو بدر میں انہیں شکست مل گئی تھی، بدر میں وہ بھی تو ہارے تھے تمہارے ہاتھوں سے. تو گھبراؤ نہیں. اور یہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا ہوں، یہ ہوتا رہتا ہے، چڑھاؤ اتار زندگی کا مسئلہ ہے. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کبھی بہت اچھی ہوتی ہے اور کبھی ہم پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، کبھی چاروں طرف سے صرف خوشحالیاں ہوتی ہیں. تو جو اچھے دن ہیں وہ ہم لے لیں، برے دن کون لے گا؟ تو اللہ صحابہ سے فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم انہیں وہ دن دکھا چکے ہو جو وہ دن تمہیں دکھا رہے ہیں. تو تھوڑی سی جو شکست مل گئی ہے وہ گھبراؤ نہیں، کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ نہیں، اگر تم مسلمان ہو، پکے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہیں فاتح کرے گا. اور یہاں یہ سب جو ہوتا بھی ہے، جو شکست بھی ہوتی ہے پردھان جی، جو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہی ہیں بلندیوں تک پہنچانے کے لیے. ہمارے یا کسی کے معاملے میں یا کسی کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ اگر ایسے معاملات آتے ہیں، میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی صاحب ایمان، کسی اچھے انسان کے پاس کوئی بیماری آئے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، بیماری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی خراب انسان کے پاس اگر آئے تو وہ اللہ کا عذاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کوئی اچھا آدمی آپ نے نہیں پڑھا یا آپ نے نہیں دیکھا حضور صوفی ملت یا اور اللہ کے اسی طرح کے ولی کہ انہیں پھوڑے کی بیماری تو فلاں کی بیماری کیا گناہوں کی وجہ سے تھا؟ نہیں، اللہ عز و جل بلندی عطا فرمانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی مصائب میں گھیر دیتا ہے، پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ میرا مقبول بندہ کہاں تک صبر کر جاتا ہے.
کہاں تک امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور احد میں ہوا بھی یہی، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اس میں تمہیں جانچنا بھی ہے کہ تم کتنے ہو جو محمد رسول اللہ کے جانثار ہو، تم میں کتنے ہیں جو اس مشکلات کے وقت میں میرے محبوب کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی تو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کبھی کبھی اس کے ذریعے سے مرتبہ شہادت بھی تو ادا کرتے ہیں، تو اگر تم کاٹے جاؤ گے تو شہادت کا مرتبہ پاؤ گے، اگر ان مشکلات میں محبوب کے ساتھ رہو گے تو پھر تم پکے مسلمان رہو گے، حضور کے جانثار رہو گے۔ ہوا بھی یہی کہ رسول کائنات کے لیے اعلان ہو گیا کہ محمد شہید ہو گئے، اس کے باوجود صحابہ جس طرح لڑے نا، انہوں نے کہا کہ دنیا میں جینے کا مطلب ہی بیکار ہے اگر حضور نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے، جیسے کہتا نا کہ آنکھ بند کر لیجیے اور لڑائی کیجیے۔ پھر وہ جانثاری بھی دیکھی، اللہ نے پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، جو تم سے لغزش ہوئی نا، جو تم سے خطا ہوئی، اس خطا کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خطا کو معاف کر دیا تو انسان اس خطا کے تعلق سے کوئی گفتگو نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام